عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب جو ہے، جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا۔ اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا، تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا، اہل سنت والجماعت کے جو چار مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم ان تینوں کو، چاروں کو برحق سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے، ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے، تقلید کے الفاظ ہیں، ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے۔ انہوں نے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے، کہتے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے، بالکل دیکھیں نا، بات سنیں، اگر ان کا عقیدہ غلط تھا تو جس ملک میں اللہ نے ان کو عزت دی، غلبہ دی، وہ تو اسلام نافذ کر گئے۔ تمہارے حلوہ کھانے والوں نے ایک بستی میں بھی اسلام نافذ کیا ہے، صحیح العقیدہ تھا اور امام احمد ابن حنبل کی فقہ پہ پیروکار تھے۔ عبد الوہاب نجدی جو ہے بہت بڑے عالم تھے، ان کی جہاد ہے کہ یہاں قانون اسلام ہے۔ تمہارے حلوائیوں نے تو ایک بستی میں بھی اسلام نافذ نہیں کیا، پھر بھی یہ وہابیوں نے تو کیا۔ سفر کے دوران 2 نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہاں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہو۔ کیا معنی؟ ظہر آخر وقت میں پڑھو اور عصر اول وقت میں پڑھو، تاکہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو لغوی یعنی کلی کر لو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو کہ لفظ حدیث میں وضو ہے تو پورا وضو کرے۔